الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی انوار الوظائف کے معزز سامعین اکرام، آپ کا خادم محبوب علی وظیفہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وظیفہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے سے متعلق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت آسان ترین بیان فرمایا اور امت مسلمہ کے گناہوں کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا توبہ استغفار کے فضائل بیان کیے۔ خود قرآن عظیم فرقان حمید میں خالق لم یزل کے بے شمار ارشادات ہیں جو توبہ کرنے والوں کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، توبہ کرنے والے پر فضل کا اظہار کرتے ہیں، توبہ کرنے والے کے سابقہ گناہوں کو مٹا دینے کا اعلان کرتے ہیں اور توبہ کرنے والے کے لیے بڑی انعامات اور بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم فرقان حمید کے 19ویں پارے سورہ الفرقان آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ امر دیکھیے تو صحیح کہ کتنی فضیلت کا باعث ہے، کتنی عظمت کا باعث ہے۔ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کے عوض میں اس کی خطاؤں کو معاف فرمانے کے بعد ان خطاؤں کو بعوض نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ عنایت، یہ فضل کس پر ہے؟ جس نے توبہ اختیار کی۔ اور توبہ کرنے والے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اللہ بے انتہا راضی ہوتا ہے، بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جس مسلمان کو توبہ کرنے کی توفیق مل گئی، اللہ نے اس پر فضل کر دیا، اللہ نے اس پر عنایت کر دی۔ اور ایک مسلمان کی اولین کوشش ہونی چاہیے کہ وہ زندگی بھر توبہ کرتا رہے۔ جہاں توبہ اعمال حسنہ میں اضافہ کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ ہر ایک مراد اور بلندی پر فائز ہونے کی کامیابی کی سیڑھیاں ہیں۔ کامیابی کی، مراد کی بلند و بالا مقام پر فائز ہونے کی جو ہے ایک منزل ہے، ایک معراج ہے جو ایک مومن مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے اور سنت انبیاء ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ توبہ 100 بار کیا کرتا ہوں، استغفار 100 بار کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استغفار تعلیم فرمائی ہے وہ انتہائی مختصر ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہیں، احادیث میں وارد ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمایا وہ وظیفہ یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ایک مختصر وظیفہ ہے جس کے فضائل بے شمار ہیں۔ میں چند روایات آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ محبوب کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ میدان جہاد سے کیوں نہ بھاگا ہو۔ ایک مقام پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم بستر پر آ جاؤ تو 3 بار اس کو پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے کے بدلے میں اللہ تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، اگرچہ ٹیلوں کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، اگرچہ دنیا کے ایام کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک مقام پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے وظائف میں شامل رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لازم کریں۔ اور توبہ کے فضائل تو بے شمار ہیں، اس پر
آئندہ وقتوں میں انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کرتا رہوں گا۔ تو توبہ کرنے والے کے بارے میں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سلسلہ قادریہ مجددیہ بدانیہ فریدیہ تیلیہ کے مشائخ الزام نے اس توبہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اس وظیفے کو لازم کیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کرو، سوتے وقت جاؤ تو بستر پر 3 بار پڑھ لیا کرو، تہجد کے وقت اٹھو تو اس کو 3 بار پڑھ لیا کرو۔ عظیم وظیفہ ایک بار پھر سماعت کر لیجئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 بار پڑھنے کی اس کی تعلیمات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو زندگی میں لازم کر کے گناہوں سے پاک ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمیشہ مرتے دم تک توبہ کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ ہماری، ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم محبوب علی آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔